صلوا على الحبيب صلى الله على محمد. Please take note that the programs and other transmissions aired on Madani channel may contain clips of various occasions and audible editing. صلوا على الحبيب صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلوا على الحبيب صلى الله على محمد. نیت المؤمن خیر من عملہ. The intention of a mu'min, true believer, is better than his action. Before watching this program, please make good intentions in order to seek the pleasure of Allah Azza wa Jal and to gain lots of virtues. For the sake of gaining the pleasure of Allah Azza wa Jal, I will seek ilm-e-deen. After acquiring knowledge from this program, I will convey it to others as an invitation towards righteousness. I will note down the important points. I will watch this program from beginning to end. Insha'Allah Azza wa Jal. خشوع و خضوع سے پڑھوں سب نمازیں، نہ بھاری ہو فجر و عشاء یا الہی. ماشاءاللہ حضرت، آپ نے نماز کے فرائض و واجبات اور سنتیں بہت ہی آسان انداز میں بتائے ہیں. کیا ہی اچھا ہو کہ اب مستحبات بھی ارشاد فرما دیں. سب کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 14 حروف کی نسبت سے نماز کے تقریباً 14 مستحبات. نمبر 1، نیت کے الفاظ زبان سے کہہ لینا جبکہ دل میں نیت حاضر ہو، ورنہ تو نماز ہوگی ہی نہیں. 2، قیام میں دونوں پنجوں کے درمیان 4 انگل کا فاصلہ ہونا. 3، 4، 5، 6، 7 اور 8 نمبر. قیام کی حالت میں سجدے کی جگہ، رکوع میں دونوں قدموں کی پشت پر، سجدے میں ناک کی طرف، قاعدے میں گود کی طرف، پہلے سلام میں سیدھے کندھے کی طرف اور دوسرے سلام میں الٹے کندھے کی طرف نظر کرنا. 9، منفرد کو رکوع اور سجدوں میں 3 بار سے زیادہ تسبیح کہنا مگر طاق عدد میں کہے، مثلا 5، 7، 9 بار. نمبر 10، حلیہ وغیرہ میں حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ سے کہ امام کے لیے تسبیحات 5 بار کہنا مستحب ہے. تو امام کے لیے 5 بار مستحب ہے، اس کا مطلب دوسروں کے لیے مستحب نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. یہ سب کے لیے 3 سے زیادہ بار مستحب ہے مگر طاق عدد میں 5، 7، 9 بار کہے. تو امام کو بہتر یہی کہ 5 بار ہی کہے. 7 یا 9 بار کرنے سے ہو سکتا ہے کہ مقتدیوں پر گراں گزرے. 11، جس کو کھانسی آئے اس کے لیے مستحب ہے جب تک ممکن ہو نہ کھانسے. 12، جماہی آئے تو منہ بند کیے رہیے اور نہ رکے تو ہونٹ تات کے نیچے دبائیے. اگر اس طرح بھی نہ رکے تو قیام میں سیدھے ہاتھ کی پشت سے اور غیر قیام میں الٹے ہاتھ کی پشت سے منہ ڈھانپ لیجیے. جماہی کے روکنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ دل میں خیال کیجیے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور دیگر انبیاء علیہ السلام کو جماہی کبھی نہیں آتی تھی. انشاءاللہ عز و جل فوراً رک جائے گی. کرتے رہے یہ جماعی کہلاتی ہے. تو بعض اوقات جماعی میں آواز نکلتی ہے.
تو یہ حدیث شریف میں کہ کا کی جو آواز نکلتی ہے نا، یہ شیطان کا کہا ہے. جماہی میں کا کی آواز نہ نکالے، آواز کو روکے، ٹھیک ہے نا، کہ یہ شیطان کا کہا ہے. شیطان دیکھ کر ٹھٹھا مار کے چلکلا کر ہنس پڑتا ہے. تو ہم کوشش کریں کہ جمائی میں منہ نہ کھولے جتنا ہو سکے، یا تو اوپر کے دانتوں سے نچلا ہونٹ دبا دیں اس طرح، اور اگر نماز کے علاوہ بھی اس کو روکنا اچھا ہے. کا نماز میں اپنے کا کی آواز نکال دے رہے ہیں، نماز کے علاوہ بھی آواز نہ نکلے اس کا خیال رکھیں. اسی طرح اگر آپ جیسے کہ نماز میں ہیں تو یا تو اوپر کے دانتوں سے نچلا ہونٹ اس طرح کر لیں کہ رک جائے، روکنے کی کوشش کریں، یا الٹے ہاتھ سے اس طرح روک لیں، الٹے ہاتھ کی پشت سے، پیٹھ سے. اور اگر قیام میں تو سیدھا ہاتھ اوپر ہوتا نا، تو سیدھے ہاتھ کی پشت سے روکنا ہے. اور اگر چونکہ یہ شیطانی دخل سے ہے جماہی، تو یہ انبیاء علیہ السلام کو نہیں آتی، جمائی نہیں آتی. تو یہ تصور باندھے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اور انبیاء علیہ السلام کو جمائی نہیں آتی تھی، تو انشاءاللہ اس تصور سے بھی رک جائیں گے. میں یاد مصطفیٰ اور یاد انبیاء کی ترغیب ہے. اور یہ در مختار اور رد المحتار کے حوالے سے بہار شریعت میں لکھا ہوا ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں نام مبارک نہیں لکھا، انبیاء علیہ السلام کا لکھا ہے. تو انبیاء علیہ السلام میں سرکار بھی تو آ گئے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو یاد انبیاء کی ترغیب ہم کو ملی کہ نماز میں بھی ہم نبیوں کو یاد کر سکتے ہیں. اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تمہاری یاد کو کیسے نہ زندگی سمجھوں، تمہاری یاد کو کیسے نہ زندگی سمجھوں، یہی تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے، یہی تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے. نمبر 13، جب مکبر حی علی الفلاح کہے تو امام مقتدی سب کا کھڑا ہو جانا. نمبر 14، سجدہ زمین پر بلا حائل ہونا. یا سیدی، یہ ارشاد فرمائیے کہ سجدہ زمین پر بلا حائل ہو، اس سے کیا مراد ہے؟ نہ مصلی وغیرہ کوئی چیز بچھی بھی نہ ہو، بالکل یعنی کہ فرش خالی ہو، یہ افضل ہے، مستحب ہے. سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ زمین ہی پر سجدہ کرتے تھے، یعنی سجدے کی جگہ مصلی وغیرہ نہ بچھاتے تھے. احیاء العلوم جلد اول صفحہ 204 پر امیر المومنین حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل لکھا گیا ہے کہ
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ زمین ہی پر سجدہ کرتے، یعنی سجدے کی جگہ مصلی وغیرہ نہ بچھاتے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. خشوع و خضوع سے پڑھوں سب نمازیں، نہ بھاری ہو فجر و عشاء یا الہی. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ نماز میں سلام یا بات چیت کرنے کا حکم شرعی کیا ہے؟ ایسا کرنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، یعنی ٹوٹ جاتی ہے. چنانچہ اس ضمن میں آپ کو میں 9 مدنی پھول پیش کرتا ہوں. نمبر 1 بات کرنا، نمبر 2 کسی کو سلام کرنا، نمبر 3 سلام کا جواب دینا، 4 چھینک کا جواب دینا. نماز میں خود کو چھینکا ہے تو خاموش رہے، اگر الحمدللہ کہہ لیا تب بھی حرج نہیں، اور اگر اس وقت حمد نہ کی تو فارغ ہو کر کہے. نمبر 5 خوشخبری سن کر جواباً الحمدللہ کہنا. نمبر 6 بری خبر یا کسی کی موت کی خبر سن کر انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا. نمبر 7 اذان کا جواب دینا. نمبر 8 اللہ عز و جل کا نام سن کر جواباً جل جلالہ کہنا. نمبر 9 سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی سن کر جواباً درود شریف پڑھنا، مثلا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہنا. اگر جل جلالہ یا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جواب کی نیت سے نہ کہا تو نماز نہ ٹوٹی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضور آپ نے ارشاد فرمایا کہ نماز کے دوران کسی کو سلام کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، جبکہ قعدہ میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بھی تو سلام پیش کیا جاتا ہے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ دوسرا ہے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اگر سرکار کو سلام عرض کرنا وہ تو اپنی جگہ پر، وہ نماز میں وہ تو واجب ہے. اور احیاء العلوم میں حجت الاسلام امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ والی نقل کرتے ہیں کہ اس سے حکایت مراد نہیں، حکایت کو پیش نظر کر سلام عرض کرے کہ ایسا ہوا تھا تو اس کو دہرا رہا یہ نہیں، بلکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دل میں حاضر تصور کر کے سلام عرض کریں. تو یہاں تو سرکار کو سلام عرض کرنا واجب ہے. اچھا، یہ سرکار کا معاملہ عام انسانوں کی طرح نہیں ہے، وہ ہماری مثل نہیں ہے، ہم جیسے نہیں ہے. وہ خیر البشر ہے، وہ سید البشر ہے، امام البشر ہے. ہم پر ایمان کوئی نہیں لائے گا، انڈرسٹوڈ ہے، اور جو ان پر ایمان نہیں لائے گا مسلمان ہی نہیں ہو سکتا. ہمارا کلمہ کس نے پڑھنا؟ یقیناً کسی نے نہیں پڑھنا. اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھے گا تو مسلمان ہی نہیں ہوگا. تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا تو معاملہ دوسرا ہے. اب مثال کے طور پر آپ نماز پڑھ رہے ہو، آپ کے والد صاحب آپ کو بلائیں، بے شک آپ کے پیر صاحب آپ کو بلائیں، اور اگر آپ پیر صاحب کے بلانے پر ان کے پاس پہنچ گئے تو نماز تو ٹوٹ جائے گی. لیکن سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اگر کسی کو بلائیں تو اس کی نماز نہیں ٹوٹے گی، بلکہ اس کے لیے حاضر ہونا ضروری ہے. کیا واقعی نماز نہیں ٹوٹے گی؟ جی ہاں، الحمدللہ قرآن سے ثابت ہے، نص قطعی سے ثابت ہے. تو لیجیے سنیے، پارہ 9 میں ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکات عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان
اپنے شہرہ آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کو یوں کرتے ہیں: اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے بلانے پر حاضر ہو جب رسول تمہیں اس چیز کے لیے بلائے جو تمہیں زندگی بخشے گی۔ چنانچہ اسی آیت کریمہ کے تحت حضرت صد الافاضل سیدنا مولانا محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی فرماتے ہیں کیونکہ رسول کا بلانا اللہ ہی کا بلانا ہے عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بخاری شریف میں سعید بن معلا رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں نماز پڑھتا تھا، مجھے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پکارا، میں نے جواب نہ دیا، پھر میں نے حاضر خدمت کو عرض کیا یا رسول اللہ عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں نماز پڑھ رہا تھا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا اللہ تعالی نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ اور رسول کے بلانے پر حاضر ہو؟ ایسا ہی دوسری حدیث میں کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھتے تھے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں پکارا، انہوں نے جلدی نماز تمام کر کے سلام عرض کیا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہیں جواب دینے سے کیا بات مانے یعنی رکاوٹ ہوئی؟ عرض کیا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں نماز میں تھا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے قرآن پاک میں یہ نہیں پایا کہ اللہ اور رسول کے بلانے پر حاضر ہو؟ عرض کیا بے شک آئندہ ایسا نہ ہوگا۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے۔ تو ہمارے ایسے نہیں ہے، اب معاذ اللہ کوئی بول دے کہ وہ کہ ہمارے بھی دو ہاتھ ہیں تو ان کے بھی دو ہاتھ ہیں، تو ہمارے بھی دو پاؤں ہیں تو ان کے بھی دو پاؤں ہیں، تو بالکل یہ دیکھیں بہت ہی نامناسب بات ہے۔ اب دیکھیں نا کسی معزز آدمی کو ہم کہیں کہ وہ تمہاری مسجد کے امام صاحب، اس میں کیا کمال ہے، یہ تو بنگی جیسے۔ ہاں ہاں ہمارے علاقے میں جو سویپر ہے نا اس کے بھی دو ہاتھ ہیں، آپ کے امام صاحب میں بھی دو ہاتھ ہیں، اس کے بھی دو ٹانگیں ہمارے وہ بنگی کی، اور تمہارے پیر صاحب کی بھی دو ٹانگیں ہیں۔ میرا خیال ہے پھر آپ کہیں گے کہ بابا آگے مت بڑھنا، حالانکہ دو ٹانگیں دونوں کی ہیں، میں غلط نہیں کہہ رہا۔ تو بہرحال یہ کہ جب ایک بھنگی اور آپ کے پیر صاحب یا آپ کے ابا سے میں اگر اس کو مثلیت دینے کے لیے مثالیں دوں کہ آپ کے ابا کی دو آنکھیں ہیں تو ہمارے بھنگی کی بھی دو آنکھیں ہیں، ہمارے جھاڑو والے کے دو ہاتھ ہیں، آپ کے ابا کے بھی دو ہاتھ ہیں، تو یہ مثالیں نہیں دی جاتی۔ تو اسی طرح سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے مثال نہیں دی جا سکتی کہ وہ ہمارے بھی دو ہاتھ ہیں تو ان کے بھی دو ہاتھ ہیں اس لیے وہ ہماری طرح ہیں، وہ ہماری طرح نہیں۔ ظاہری لبادہ بشری میں بے شک وہ مثل ہیں، جیسے کہ قرآن پاک میں قل انما انا بشر مثلکم، اے محبوب تم فرما دو کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، لیکن یہ ظاہری لبادہ بشریت میں بشریت کا انکار کرنا کفر ہے کہ بشریت میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نص قطعی سے ثابت ہے، اور نص قطعی ایک معلوماتی نقطہ عرض کرتا ہوں، نص قطعی کس کو بولتے ہیں؟ آپ نے سنا بہت ہوا نص قطعی۔ نص قطعی اس کو بولتے ہیں کہ یعنی کہ قرآن یا حدیث متواترہ سے جو بات ثابت ہو نا اس کو کہیں گے نص قطعی سے ثابت ہے۔ تو جو حدیث متواترہ یہ حدیثوں کی قسمیں ہیں نا، تو اس میں حدیث متواترہ سے اگر کوئی یعنی وہ نص قطعی کہلاتی ہے، تو قرآن کی آیت جو ہے
حکم قرآنی یہ بھی نص قطعی کہلاتا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. ہر حدیث نص قطعی نہیں کہلائے گی. سرکار کا ہر فرمان نص قطعی ہے، لیکن سرکار نے فرمایا اس کی ہمارے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہوتی نا. تو اس لیے وہ ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے حدیث کی بہت ساری قسمیں بیان کی ہیں. تو اس میں حدیث متواترہ یہ بھی ایک قسم ہے حدیث شریف کی. لیکن حضرت صاحب اسی مولویاں کو تے مسجد دے وچ خطیب جڑے بیان کرتے انہاں کو سنیا کہ سرکار نور بھی نے. الحمدللہ ساڈے آقا نور ہے. قرآن پاک بھی جو ہے کہ ساڈے آقا نور نے. پارہ چھٹا سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 15 میں ارشاد ہوندا ہے قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. سبحان اللہ. ترجمہ کنز الایمان، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور روشن کتاب. تو متعدد مفسرین دا قول ہے کہ یہ آیت وچ جڑا نور دا بیان ہے تو نور تو مراد ساڈے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ. ساڈے آقا دی گل کرتے ہو، سارے آقا دی نسل دا بچہ نور ہے. تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا. آقا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ. کھیلتے تھے اس لیے بچپن میں آقا چاند سے. کھیلتے تھے اس لیے بچپن میں آقا چاند سے. یہ سراپا نور تھے وہ تھا کھلونا نور کا. یہ سراپا نور تھے وہ تھا کھلونا نور کا. نور کی آمد. مرحبا. نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے. نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے. سارے عالم نے یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ. نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے. سارے عالم نے یہ دیکھو کیسا نور چھا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا. تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے. سارے عالم نے یہ دیکھو کیسا نور. ارے جو گدا دیکھو لیے جا گے توڑا نور کا. نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا. میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا. میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا. نور دل دونا تیرا دے ڈال صد
جس کا نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے سارے عالم، کیسا نور چھایا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سرکار کی آمد آسماں کے پھیکا پھیکا نور ہے، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے سارے عالم نے یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ آقا کی آمد، داتا کی آمد، مرحبا آقا کی آمد، داتا کی آمد، حضور کی آمد، پر نور کی آمد، بولو نور کی آمد، نور کی آمد، نور کی آمد، نور کی آمد، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پاپا یہ ارشاد فرمائیے کہ بعض اوقات حالت نماز میں کوئی درد کی وجہ سے آواز نکل جاتی ہے، چیخو پکار نکل جاتی ہے یا رونا آ جاتا ہے، تو اس کے لیے بھی کوئی شرعی احکامات ہیں؟ درد یا مصیبت کی وجہ سے یہ الفاظ نکلے، آہ، اوہ، اف، تف، یا آواز سے رونے میں حرف پیدا ہو گئے، نماز فاسد ہو گئی۔ کہ درد یا مصیبت سے رونے کی وجہ سے حرف پیدا ہو گئے آواز سے، تو اس میں نماز ٹوٹ جائے گی۔ اگر رونے میں صرف آنسو نکلے، آواز و حروف نہیں نکلے تو حرج نہیں۔ اگر نماز میں امام کے پڑھنے کی آواز پر رونے لگا اور ارے نعم، ہاں، زبان سے جاری ہو گیا تو کوئی حرج نہیں کہ یہ خشوع کے باعث ہے۔ اور اگر امام کی خوش الحانی کے سبب یہ الفاظ کہے تو نماز ٹوٹ گئی۔ ایک تو یہ کہ جیسے کہ ہڈیوں میں درد ہے، جوڑوں میں درد ہے، نماز میں ایک دم درد ہو رہا ہے، بخار چڑھا ہوا ہے، یا کوئی یعنی کہ عزیز فوت ہو گیا ہے، مصیبت زدہ ہے، اور اب اس نماز کے دوران اس مصیبت کی وجہ سے یا درد کی وجہ سے اب جیسے کہ سجدے سے کھڑا ہوا اور گھٹنے میں ایک دم درد ہوا، نکل گیا تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ اسی طرح یہی کسی مصیبت کی وجہ سے رو پڑا اور آواز نکلی اور حرف پیدا ہو گئے تو نماز ٹوٹ گئی۔ اگر رونے میں صرف آنسو نکلے اور آواز اور حروف نہیں نکلے تو نماز پر اس سے اثر نہیں پڑے گا، ٹوٹے گی نہیں۔ اور اگر نماز میں امام قرات پڑھ رہا ہے، اس کی خوشیدانی کی وجہ سے نہیں کہے، ویسے قرات پڑھ رہا ہے اور سمجھو کہ جہنم کا تذکرہ ہو رہا ہے اور سمجھ رہا ہے، اور اس کی اس آواز کی وجہ سے رقت پیدا ہو گئی اور رقت کی وجہ سے رونے لگا اور زبان سے ارے نعم، ہاں، زبان سے جاری ہو گیا، تو اس میں کوئی حرج نہیں کہ یہ خشوع کی وجہ سے دل میں رقت پیدا ہوئی۔ نماز کی خشوع ظاہری اعضاء کی عاجزی کو بھی کہتے ہیں اور دل کی عاجزی کو بھی، رقت کو، سوز کو، اس کو بھی خشوع بولتے ہیں، اور خضوع یہ صرف دل کی عاجزی کو بولتے ہیں۔ تو اگر خشوع کی وجہ سے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر امام خوش آواز ہے، بہترین قاری ہے گویا، تو اس کی خوشی لہانی کے سبب یہ الفاظ نکلے تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلوا علی الحبیب وعلی محمد۔ یا سیدی، کیا کھانسنے سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے؟
مطلقاً کھانسنے سے نماز نہیں ٹوٹتی. اس کے مدنی پھول قبول فرما لیجیے. مریض کی زبان سے بے اختیار نکلا، نماز نہ ٹوٹی. یوں ہی چھینک، جماہی، کھانسی، ڈکار وغیرہ میں جتنے حروف مجبوراً نکلتے ہیں معاف ہے. پھونکنے میں اگر آواز پیدا نہ ہو تو وہ سانس کی مثل ہے اور نماز فاسد نہیں ہوتی، مگر قصدن پھونکنا مکروہ ہے. پھونکنا اس کو بولتے ہیں. اور اگر دو حرف پیدا ہو جیسے اف تف تو نماز فاسد ہو گئی. اف پیدا ہو تو نماز ٹوٹ جائے گی. اس طرح کا نماز میں کرے گا تو. کھنکارنے میں جب دو حروف ظاہر ہو، یہ کھنکارنا کہلاتا ہے. کھنکارنے میں جب دو حروف ظاہر ہو جیسے اخ تو مفسد ہے، یعنی ٹوٹ جائے گی. ہاں اگر عذر یا صحیح مقصد ہو، مثلا طبیعت کا تقاضا ہو یا آواز صاف کرنے کے لیے ہو یا امام کو لقمہ دینا مقصود ہو یا کوئی آگے سے گزر رہا ہو اس کو متوجہ کرنا ہو، ان وجوہات کی بنا پر کھانسنے میں کوئی مضایقہ نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. خشوع و خضوع سے پڑھوں سب نمازیں، نہ بھاری ہو فجر و عشاء یا الہی. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. Please send us your views and ideas regarding the program which you have just viewed to the following email address: feedback@madanichannel.tv, or text to the following numbers: 030126127176 and 0312492139. صلوا علی